نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے غسل کے فرائض اور غسل کے سنتوں کے متعلق کچھ باتیں ذکر فرماؤں گا۔ سب سے پہلے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض منہ بھر کے کلی کرنا، دوسرا فرض ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یعنی یہ جو ناک کی نرم ہڈی ہے اس تک پانی پہنچانا، یہ غسل میں فرض ہے۔ تیسرا فرض پورے بدن پر ایک بار پانی بہانا۔ یہ 3 فرائض غسل کے اندر ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ایک فرض رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ مثلا غسل کے اندر آپ نے منہ بھر کے کلی نہیں کی تو غسل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ناک میں نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچایا تو غسل نہیں اترے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ نے جسم پر پانی تو بہایا لیکن بال برابر بھی کوئی خشک جگہ رہ جائے غسل نہیں اترے گا۔ یہ تو غسل کے 3 فرائض ہیں، اور غسل کے سنتیں 5 ہیں۔ پہلی سنت کون سی ہے؟ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا۔ دوسری سنت استنجا کرنا اور جسم کے جس حصے پر پلیتی لگی ہوئی ہو اس کو دھو لینا۔ اور تیسری سنت ناپاکی دور کرنے کی نیت کر لینا۔ اور چوتھی سنت سب سے پہلے وضو کر لینا۔ 5ویں سنت پورے جسم پر 3 پانی بہانا۔ یہ غسل کے سنتیں اور فرائض ہیں۔ اگر کسی شخص نے سنت کے طریقے کے طور پر غسل کیا، علماء فرماتے ہیں جس نے سنت کو سامنے رکھتے ہوئے سنت کے طریقے سے غسل کیا، اس کے جسم پر بڑی جو بیماری کینسر کی بیماری ہے اس کے وجود میں کینسر کی بیماری نہیں آئے گی۔ یہ غسل کے سنت کی فضیلت ہے کہ غسل کو سنت سے ادا کر لینا، اس سے بڑی بیماری سے نجاست ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے اپنے دائیں یعنی سر کے اس طرف دائیں طرف سے 3 بار پانی بہانا، پھر بائیں طرف 3 بار پانی بہانا، پھر سر کے بیچ سے پانی بہانا، اس طرف کندھے سے پانی بہانا، پھر اس طرف کندھے سے پانی بہانا، 3 بار پانی بہانا، پھر اسی طرف بیچ پر پانی بہانا، ایسے ناف کے نیچے ٹانگ سے ناف کے نیچے، اسی طریقے سے پورے جسم سے، یعنی ایک حصہ جسم کا دھو لیا، پھر دوسرا حصہ، پھر یہ پورا سر دھونے کے بعد دوسرا حصہ دھو لیا، پھر دوسرے طرف سے دوسرا حصہ دھو لیا۔ تو اسی طرح نیچے سنت کے طور پر کسی نے غسل کر لیا تو اس سنت کے ادا کرنے سے اس سنت کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے جسم پر کینسر کی بیماری نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر کوئی شخص غسل تو کر لیتا ہے، اس نے اپنے منہ بھر پر کلی بھی کیا اور نرم ہڈی تک پانی بھی پہنچایا، اور کس نے چھلانگ مار پر کسی نہر میں غوطہ لگایا، پھر اس کے پورے جسم پر پانی بھی آ گیا تو اس سے بھی غسل اتر جاتا ہے۔ لیکن سنت کے ادا کرنے سے یہ بڑی بات ہوتی ہے، یہ بڑی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ نہانا تو ویسے بھی ہوتا ہے، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ سنت کے طریقے سے نہائیں تاکہ ثواب بھی حاصل ہو جائے اور بڑی بیماری سے نجاست بھی حاصل ہو جائے۔ تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو کہا قبول مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔